قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا میں ہم اور اس کائنات میں ہم جتنی بھی نعمتیں دیکھتے ہیں نا، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسانوں اور چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریت کا ذرہ ہے نا، ریت کا ذرہ، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں تخلیق کر سکتا۔ جبرائیل جیسا فرشتہ جس کا سر 7ویں آسمان پر ہے، پیر 7ویں زمین میں ہے، ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتا۔ جو کچھ آپ اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں، اس کی تخلیق 100% ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب انسان دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ انسان کیوں؟ آپ دیکھیے، یہ آپ کا آفس ہے، آپ کے آفس میں کوئی آدمی انٹر کرتا ہے، باہری گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، پہلا سوال پوچھتے ہیں، بھائی آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، کیا کام ہے؟ اب اگر یہ آنے والا آدمی یہ کہے کہ مجھے آئیڈیا نہیں میں کیوں آیا ہوں یہاں پر، تو یہ آدمی سیڑھیوں سے اوپر بھی نہیں آ سکتا کہ بھائی یہ یہاں کو مذاق ہو رہا ہے، تمہیں یہی نہیں پتا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو ایک آفس، ایک نارمل سا آفس، یہاں تو کوئی آدمی بغیر مقصد اور بغیر وجہ کے آ نہیں سکتا۔ تو اس کائنات کے اندر میں اور آپ بغیر وجہ کے ہیں، تو قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ افحسبتم، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے تم ایسے ہی پیدا کیے گئے ہو؟ تم خود تو کوئی چیز بغیر وجہ کے تخلیق نہیں کرتے، تو تم نے اپنے رب سے یہ توقع رکھی ہوئی ہے کہ اس نے یہ سارا کا سارا جو کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے یہ بے وجہ ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تم جو بنائے گئے ہو بے وجہ بنائے گئے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے تم نے واپس نہیں آنا ابھی میرے پاس؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ تم نے اپنے رب کی جو وزڈم ہے، جو تمہارے رب کا جو کامل علم ہے، تمہارے رب کی جو کامل حکمت ہے، اس سے تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تم بغیر وجہ کے بیٹھے ہو یہاں پر، وکاش تمہیں ایسی پیدا کر دیا گیا بغیر وجہ کے۔ تو یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے اپنی علم اور اپنی سوچ سے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ اور انسان کا جتنا بھی علم ہے، اس کا محور یا تو اس کی نظر ہے یا اس کی زندگی کے تجربے ہیں۔ وہ یہ اوپر تک دیکھ سکتا ہے، اس کے آگے اس کو کچھ نہیں پتا کیا ہے۔ تجربوں سے اس نے 10 باتیں سنی ہیں کہ ہم چاند پر بھی اترے اور اب ہمارے جہاز مریخ پہ جا رہے ہیں، یہ اس کی زندگی کے تجربے ہیں تو اس نے سوچ رکھے۔ جہاں انسان کی سوچ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اس جگہ سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے۔ جہاں اس کی لاجک اللاجیکل ہو جاتی ہے، وہاں سے وحی کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں زندگی پر نہ پتا چلتا کہ ادھر 2 کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کوئی لاجک یہ پروو ہی نہیں کر سکتی، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے جب کہا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے
یہ سیدھی پکی ٹھکی بات کرتی ہے، اس میں کوئی توڑ جوڑ موڑ نہیں ہے۔ تو پہلی جو قرآن نے بات ماننے والوں کی صفت بتائی وہ یہ بتائی کہ یہ ہدایت دیتی ہے کن لوگوں کو؟ متقیوں کو۔ ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں صرف اس کو اس کتاب سے نفع ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ اس کتاب کے ذریعے اس کو صراط مستقیم پر چلائے گا، ہر ایک نہیں چل سکے گا۔ اور ڈرنے والوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جن باتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، غیب کی باتیں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ غیب کی باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بتایا، ادھر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وفی السماء، مجھے ان کے ذریعے پتا چلا قرآن کہہ رہا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون، میرے بندو تم سے جس رزق کا وعدہ کیا گیا ہے وہ رزق دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ آسمانوں سے آ رہا ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، کہ میرے بھائی وکاس تم سے جس رزق کا اللہ فرما رہے میں نے وعدہ کیا ہے اس کا تعلق زمین، پتھر، سونا، چاندی، زراعت، کاشتکاری، سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہم آسمانوں سے اتارتے ہیں تمہارے لیے۔ لیکن مجھے تو سب کچھ یہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے تو پیاس پانی سے بجھتی بھی نظر آ رہی ہے، اور پیٹ کھانے سے بھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اناج کے کھانے سے بھوک مٹتی بھی نظر آ رہی ہے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنکھ دیکھ رہی ہے اور زبان بول رہی ہے اور کان سن رہے ہیں۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری پیسے ہیں تو میرے کام بنیں گے، پیسے نہیں ہیں تو میرے کام نہیں بنیں گے۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری یہ نوکری گئی تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، یہ نوکری میں چلتا رہوں گا تو ٹھیک چلتا رہوں گا، میری زندگی بنی رہے گی۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اس لیے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے گرد گھوم رہا ہے، چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے، اسباب کے گرد گھوم رہا ہے، حالانکہ یہ صرف اور صرف پیالے ہیں جن میں رزق ڈالا جاتا ہے۔ تو دراصل میں پیالے کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، جو اس میں رزق ڈال رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو یہ زندگی گزارے گا تھوڑے دنوں کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اس پر حالات آنا شروع ہوں گے۔ یہ جتنی قومیں تباہ ہوئی تھیں یہ اپنی چیزوں میں گم ہو کے تو تباہ ہوئی تھیں۔ مجھے سے اقبال نے نہیں کہا کافر کی یہ پہچان کہ آکاش میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آکاش۔ آکاش میں گم ہے، دنیا میں گم ہے، یہیں سے ہوگا سب کچھ، اسی پیسے سے ہوگا۔ اب کیونکہ پیسے سے ہوگا تو پھر میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی کہ یہ پیسہ کیسے آئے گا میرے پاس، کیونکہ ہوگا تو پیسے سے۔ ہاں، یہ کیسے آ رہا ہے اس کی فکر تو میں تب کروں گا جب مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ بھائی اس پیسے سے میری زندگی نہیں بنے گی، یہ پیسہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس سے تو صرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا، ٹوٹل مفہوم ہے۔ جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ 7 آسمان کے فرشتے اور ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور یہ آتش فشاں اور یہ پہاڑ اور یہ سورج چاند ستارے، یہ اپنے اندر اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی ایک ریت کا ذرہ رکھتا ہے، ان کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔
تو پھر میں کیوں اللہ کے حکم کو توڑوں؟ یہی وجہ تھی کہ جب جبرائیل نے آ کے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ نمرود تو آپ کو آگ میں پھینکنے والا ہے، تو آپ کہیں تو بچا لیں آپ کو، تو پوچھا کہ مجھے تم اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اجازت لے کر آئے ہو؟ کہا جی حکم سے نہیں آئے، اجازت لے کر آئے۔ تو کہا نہیں، پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر تو تم بھی نہیں بچا سکتے، پھر تو تم بھی بے حیثیت ہو نا، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کوئی تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس نے بھیجا ہے تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھیجا ہوگا، ورنہ تو تم بے حیثیت ہو، وہ تمہاری حیثیت ایک سیکنڈ میں ایسے سلب کر لے گا، تم بیکار ہو جاؤ گے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یہ ان کے الفاظ تھے۔ یہ کہا کہ جب اس نے ان کو منجنیق سے پھینکا تو وہ چلے گئے ہوا کے اندر۔ انہوں نے کہا لوگوں کے کرنے سے، تو جو ایسا اپنے اندر ایمان رکھتا ہے، جس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کریں گے تو اللہ کریں گے، پھر اللہ اس کی مدد ایسے کرتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی کہ براہ راست حکم دیا آگ کو، یا نار، اے آگ کونی بردم والسلام علی ابراہیم۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ساری دنیا کی جو آگیں تھیں وہ دبک گئیں ایک دم سے کہ یہ شاید حکم ہمیں نہ آیا ہو، اور ساری کی ساری ایسی بجھیں۔ وہ آگ کہ جس کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگی ایک دم سے، تو فرمایا سلامتی والی، تو پھر تھوڑی گرم ہو گئی، اور شولوں نے یوں اوپر ایسے آسمان پہ سے ان کو وہیں سے پکڑا، یوں گھما گھمو کے نیچے لے کر آئے۔ جو یہ رسیاں لگی تھیں ان کو تو جلا دیا، ایک بال بھی یہاں سے نہیں جلا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اس نے پر مار کے وہیں پر آبشار اور وہیں پر پانی اور وہیں پر باغ اور تخت۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو میرا بن کے چلے گا میں اس کی چیزوں کے بغیر مدد کروں گا، براہ راست مدد کروں گا جو میرا بن کے چلے گا۔ اور یہ امتحان کب تک ہے؟ موت تک، موت تک، موت تک اللہ کے ہر غیر کی نفی کرنی ہے۔ نہیں، ان سے نہیں ہوگا، یہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کریں گے تو اللہ کریں گے، میں اپنے اعمال پورے رکھوں گا، اس سے نہیں ہوگا، یہ 100 تلواریں اس میں اللہ مجھے نکال کے لے جائے گا، یہ نہیں کر سکتی۔ یہ تب ماریں گی جب اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ یہ نہیں کچھ کر سکتی۔ تو جو ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں نا، لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ، کہ اس بات کا مجھے یقین ہو جائے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلوں گا تو ہر صورت میں اللہ نے مجھے دنیا میں کامیاب کرنا ہے، اور اگر میں آپ کے غیروں کی زندگی پہ چلوں گا ہر صورت میں میں نے ناکام ہونا ہے۔ یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ اس کو اس لیے اس پہ ابو جہل نہیں آتا تھا، وہ کہتا تھا نہیں، یہ ایک اللہ کو نہیں مان سکتا میں، اور مجھے محمد مصطفیٰ کے طریقوں پہ چلنا پڑے گا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ ہم سے زیادہ کلمے کے مفہوم کو جانتا تھا۔ ہم تو کلمہ پڑھ کے بھی مفہوم سے ناواقف ہیں کہ اس کا بیسیکلی مطلب کیا ہے، بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ تو ترجمہ ہے، مفہوم کیا ہے اس کا؟ یہ کلمہ میرے سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے؟ میں نے پڑھ تو لیا، یہ میرے سے کیا چیز مانگ رہا ہے؟ یہ میرے سے کیا چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر ہیں، یہ کہتے ہی آپ اور میں سمجھ جائیں گے کہ ان کی زندگی کے اندر کون کون سی محنتیں ہوئی ہوئی ہیں۔ یہ کسی میڈیکل کالج گئے ہوں گے، وہاں پر جا کے یہ ٹیچرز سے پڑھے ہوں گے، یہ وہاں پر جا کر انہوں نے لیبز اٹینڈ کی ہوں گی، انہوں نے پیشنٹس دیکھے ہوں گے، انہوں نے کسی کتابیں پڑھی ہوں گی۔ یہ بھی کچھ عرصے کے بعد اگر ذرا سا کورس اور آگے کر لیں سرجنز بن جائیں گے، صرف یہ کہنے سے کہ یہ ایک ڈاکٹر ہیں۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو صحابہ فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری جس میں اللہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ کافۃ للناس، جب آپ کو کہا گیا تو ہم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ آیت ہم پہ اتری ہے، رسول اللہ پہ نہیں اتری، کہ ہم پہ اتری، یہ اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ دنیا سے چلی بھی گئے تو آپ کے کام کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر آ کے پڑ گئی ہے۔ اس آفس میں کام کرنے والا
اگر اس کو اپنی ذمہ داری کی سمجھ میں آ گئی تو سارا کا سارا دفتر اس کی عزت کرے گا. ایسے ہی ہے نا. اور بینک کا مالک اس کو کس نظر سے دیکھے گا؟ یار یہ ہے. ابھی چاہے کسی پوزیشن میں بھی ہے, جو فکر اس کے دل میں ہے وہ فکر تو اس برانچ مینیجر کی فکر اندر کے اس میں نہیں ہے. اس کو تھوڑی سی محنت اور کرنے دو, اس کو لے جا کے میں یہیں بٹھاؤں گا. کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ اس کی فکر کی بنیاد پر. کام ابھی اتنا اچھا نہیں آتا اس کو, لیکن یہ اس فکر میں گھلے جا رہا ہے کہ کیسے پورا کا پورا پاکستان جو ہے وہ اسلامک بینکنگ میں آ جائے. اس فکر نے وکاس کو پاگل کیا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے پورے کے پورے ملک میں یہ جو لوگ کنونشنل بینکنگ کر رہے ہیں, میں کس طرح سے ان کو اس سے نکلواؤں. یہ فکر جو ہے نا, یہ فکر, یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے. اس کا کام ابھی وہ کیسے نکالے گا, یہ تو ابھی یہ فگر آؤٹ ہی نہیں کر سکا. اس بنیاد پر یہ بینک کے چیئرمین کے آگے ایک ویلیو رکھتا ہے. وہ مسلمان جس کے دل میں یہ فکر ہو کہ سارا کا سارا عالم کلمہ پڑھ لے, نہیں تو مرتے یہ جہنم میں جائیں گے. اس انسان کی اللہ کے ہاں قیمت ہے. اور ہر صحابی ایسا تھا. اسی لیے 1.25 لاکھ تھے ٹوٹل. کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ. اللہ نے ان 1.25 لاکھ کو 30 سال کے قلیل عرصے میں 3 بر اعظموں کا بادشاہ بنا دیا. 3 بر اعظموں کے امام بن گئے. 1.25 لاکھ فکر کی بنیاد پر. اللہ کریں گے, اللہ سے ہوتا ہے. لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا. وہ یہ کہا کرتے تھے, ایک دوسرے کو کہتے تھے کونو مثلنا, ہماری طرح ہو جاؤ. میں تو ابھی بیان کر رہا ہوں, وہ بیان تو نہیں کرتے تھے. وہ ایک کہتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ, ہماری طرح ہو جاؤ, نہیں تو برباد ہو جاؤ گے. اور ان کے یہ بول, کیونکہ اندر کا حال ایسا تھا نا, وہ حال منتقل ہوتا تھا. تو اس حال کی بنیاد پر جو ان کے پاس بیٹھتا تھا ایک دم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا تھا. ایک دم اللہ کی بزرگی بڑائی کا اس کو یقین ہو جاتا تھا. آج یہ معاشرے میں یہ جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے استحضار سے دل خالی ہے. یہاں اللہ نہیں ہے. نہ مرنے کا خوف ہے کہ میں نے مر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, نہ اس بات کا خوف ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس پر میرے اوپر پکڑ آ سکتی ہے. ہاں, اب آپ کو سمجھ میں آیا کتنا ضروری ہے کہ دل میں کلمے کا استحضار ہو. کیونکہ جیسے کلمہ نکلے گا, کلمے کا استحضار نکلے گا, یقین میں کمزوری آئے گی. ہر گناہ وہ گناہ کرنے کو تیار ہو جائے گا جس گناہ کے کرنے سے معاشرے میں آگ لگتی ہے. ہر وہ گناہ کرنے کو تیار ہو جائے گا. اور جیسے ہی اس بات کا احساس ہوگا کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے, یہ انسان اتنا نرم اور یہ انسان اتنا شفیق بن جائے گا کہ لوگ خود بخود اس سے جڑنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے ہے یہ دعوت کی محنت اتنی ضروری کہ یہ اگر نہ ہوئی تو یقین میں بگاڑ آئے گا. وہ یقین کا بگاڑ بندے کو بھی برباد کر دے گا, اور جس انسان سے اس کا تعلق ہے اس کو بھی برباد کر دے گا. چیزوں سے ہوتا ہے. سب سے بڑا حادثہ ہے کائنات کا. قوم عاد کس وجہ سے برباد ہوئی تھی؟ یہی وجہ تھی, ہماری طاقت. حود علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری طاقت کچھ نہیں ہے, تم ان جانب اللہ ہے. انہوں نے بولا اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ہماری برادری, ہماری طاقت. انہوں نے ہوا کو آتے ہوئے دیکھا جس ہوا نے ان کو برباد کیا. بجائے اس کے کہ اس وقت بھی توبہ کر لیتے, ایک دوسرے کے بازو پکڑ لیے کھڑے ہو گئے ایسے کر کے. قوم سمود یہ ٹیکنالوجی کی لائن کے لوگ تھے, صنعت کار تھے, ٹیکنالوجی کی لائن کے لوگ تھے. یہ قوم عاد کے بعد آئے تھے. صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا دیکھو مت اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اتنی بڑی بڑی اللہ کی نافرمانیاں کرو, مت کرو. قوم عاد کا حال دیکھو. انہوں نے بولا وہ تو ہوا نے ان کو برباد کیا تھا. انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے. ہم تو پہاڑوں میں رہیں گے, ہوا کیا کرے گی پہاڑوں میں. ایک چیخ نے برباد کر دیا. قوم لوط, یہ ماڈرن زمانہ ہے, ماڈرنائزیشن کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے نا, مردوں سے شادیاں کرو, عورت کو ننگا کر دیا بالکل.
کیا فرق پڑتا ہے جی؟ دیکھیے نا، پردہ تو دل کے اندر کا پردہ ہے نا جی، پردہ تو دل میں ہوتا ہے جی، سر پہ تو نہیں ہوتا. عورت نسواں کی، آپ عورت کو وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں فلاں. یہ باتیں قوم لوط میں ہوتی تھیں. باقی قوموں پر ایک ایک عذاب آیا، قوم لوط پر 5 عذاب آئے ایک ساتھ. بے حیائی کا سدباب اللہ براہ راست کرتا ہے، خود کرتا ہے. بے حیائی کا سدباب خود کرتا ہے، کیونکہ اللہ حیا دار ہے نا. تو جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے. اور جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے، یہ وہ گناہ ہے، بے حیائی کا گناہ وہ گناہ ہے کہ جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے تو فرشتے بھی ڈر کے مارے اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی گرا اللہ کا عذاب ان پر. وہ خوف سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اگر عذاب آئے تو ہم پر نہ آئے. قوم سبا، کاشتکاری کی لائن کے لوگ، بزنس مین پیپل، اپنے بزنس پر یقین، اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی، برباد کر دیے گئے. ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تو ایک گناہ میں مبتلا ہوتے تھے، پوری قوم ختم کر دیتے تھے اللہ. صالح علیہ السلام کی قوم نے جب اونٹ کی ٹانگیں کاٹی ہیں اور وہ اونٹ گری ہے، ان کی اونٹنی، تو جو اونٹنی کا بچہ تھا نا اپنی ماں کے ساتھ، وہ بھاگا اور بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے 3 چیخیں ماری. صالح علیہ السلام نے سن لی. صالح علیہ السلام نیچے آ گئے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو دیکھا وہ اونٹنی مری پڑی ہے. آپ نے کہا تمہارے پاس 3 دن ہیں صرف توبہ کے، 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں توبہ کر لو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اعلان ہو، اے امت محمدیہ، 3 دن ہیں تمہارے پاس، 3 دن کے اندر مجھے ایک بے نمازی نظر نہ آئے، مجھے ایک ظالم نظر نہ آئے، مجھے ایک جھوٹا نظر نہ آئے، مجھے ایک 2 نمبر کاروباری نظر نہ آئے، مجھے ایک ماں باپ کا نافرمان نظر نہ آئے، مجھے ایک بے حیا عورت، بے